بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہندوستان سے تشریف لائے تبلیغی جماعت کے امراء مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بما افن رفقاء اور جامعۃ الرشید کے محتمم مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دفتر میں جب جمع ہوئے، دعا سلام کے بعد مہمان گرامی کا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ تعارف کروایا گیا۔ مولانا احمد لاٹ صاحب نے کلام شروع کیا کہ بڑوں کا قول ہے کہ جب علماء کی زیارت کو جاؤ تو عبادت کا اعتقاد رکھو، علماء کی زیارت بھی عبادت ہے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کو عطر کا ہدیہ پیش کیا، جس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان سے مجھے ہر مرتبہ عطر کا ہدیہ ملتا ہے، اب تو مجھے اسراف فی النفس معلوم ہوتا ہے، جس پر حاضرین مجلس خوب مسکرائے۔ پھر مولانا احمد لاٹ صاحب نے ایک سوال کیا کہ حضرت 2 سال کے پیش کی زکوٰۃ پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ادا ہو جاتی ہے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب نے جٹ سے جیب سے عطر کا ایک ہدیہ اور نکال کر پیش کر دیا۔ اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب ہنسے اور فرمایا بھائی یہ بات تو زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور یہ تو ہدیہ ہے۔ حاضرین مجلس خوب محظوظ ہوئے۔ محترم سامعین، جو اصل بات ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تبلیغی جماعت کے اکابرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج کل مجھ پر کچھ غلبہ حال بھی ہے اور بہت بار محسوس بھی ہوتا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر آج جس قدر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، مسلمان ان سے باخبر ہے۔ تبلیغی جماعت کے اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، دعا کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ ان اجتماعات اور ان کی دعاؤں میں فلسطین کے مجاہدین اور مظلوموں کے لیے نام لے کر دعا نہیں ہوتی۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا ان مظلوموں کے لیے یہ اکرام نہیں؟ کیا ان کا یہ حق نہیں ہم پر؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقریباً جھلکتی آنکھوں اور جذبات سے بھرپور لہجے میں فرمایا کہ یہ میری درخواست ہے، مجھے اس پر کوئی جواب نہیں چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس جلالی کیفیت کو دیکھ کر حاضرین مجلس پر ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ پھر آخر میں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب حفظہ اللہ کی درخواست پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دعا فرمائی۔ دعا کے بعد مجلس برخاست ہوئی۔ محترم سامعین، کل انشاءاللہ اتوار کا دن ہے اور ریونڈ اجتماع کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہو جائے گا، تو آیا جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمارے تبلیغی اکابرین کو جو درخواست کیا ہے، آیا وہ ان پر عمل کرتے ہیں؟ ویسے تو تبلیغی حضرات وہ تمام مسلمانوں کو مطلق ذکر کرتے ہیں، جہاں پر بھی جو بھی ہو، جس تکلیف میں بھی ہو، ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں اور تمام امت کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح کے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو ہدایت دی ہے اور درخواست کی ہے کہ نام سے ان مظلوموں کے لیے دعا کی جائے، تو کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے تبلیغی حضرات اور ہمارے جو تبلیغ اکابرین ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس قول پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تبلیغی اکابرین اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ان تمام اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تبلیغی اجتماع کو ہر شر سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں آئے ہوئے جتنے بھی مہمانان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان تبلیغی اجتماعات کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان اجتماع سے پوری دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ جماعتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا